میں نے یاسر کو بہت مارا ہے۔ منمناتی سی آواز سب نے بخوبی سنی تھی۔ حنیفہ اور سردار کے چہروں پر ناسمجھی سی ابھری، جبکہ ارمان نے مسکراہٹ دبا کر کمال مہارت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اسے مارا ہے؟ مطلب کیسے مارا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے مار سکتی ہو، وہ بھی اس جسامت کے ساتھ؟ حنیفہ واقعتاً جاننا چاہتے تھے۔ ارمان کا کہکہا بہت بے ساختہ تھا۔ سلینا نے چہرہ اٹھایا، وہ اپسیٹ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے واقعی مارا ہے بابا۔ اچھا مارا کیوں ہے؟ حنیفہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تو دوسرا سوال کیا۔ اس نے گلابی چہرے کے ساتھ سائرہ کی جانب دیکھا تھا، جو نگاہوں میں اسے کچھ بھی نہ کہنے سے باز رہنے کی تنبیہ کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اب پہلو تہی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ جانتا تھا کہ آپ میرے بابا ہیں اور اس نے مجھ سے یہ چھپایا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا، اسی لیے میں نے ایسا ری ایکٹ کیا۔ اس کے جواب پر حنیفہ نے ایک ٹھنڈی سی سانس لی تھی۔ اسے ایسا کرنے کے لیے میں نے ہی کہا تھا بیٹا۔ وہ تو ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں تمہارے اور اپنے تعلق کو تمام لوگوں کے سامنے تسلیم کر لوں۔ ہمارے درمیان اس موضوع پر بہت دفعہ تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے۔ اس نے یہ سب صرف میرے کہنے پر کیا تھا۔ اور حنیفہ کی بات سن کر اسے پھر سے شرمندگی ہوئی تھی، خود کو شدید کوسا بھی۔ اگر جو وہ اس کی بات ڈھنگ سے سن لیتی تو ایسے کسی واقعے کی نوبت ہرگز نہ آتی۔ اف سلینا، تم اتنی بیوقوف کیوں ہو؟ ویسے مجھے شدید اختلاف ہے کہ آپ کی مار سے اسے کوئی نقصان پہنچا ہوگا۔ ارمان کی جانب سے مسکراتا سا تبصرہ ابھرا تو سردار ہنس دیے، لیکن ان کے چہرے سے ہی عیاں تھا کہ وہ یاسر کے لیے پریشان تھے۔ بالکل بیٹا، کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے۔ اسی پہر سلمان واپس آئے تو سب نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اب موبائل سینٹرل ٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھ رہے تھے۔ آ رہا ہے۔ یکدم ہی سب نے سکون کا سانس لیا، کم از کم وہ کسی کی بات تو مانتا تھا۔ کیسے منایا اسے؟ دادا نے پوچھا تھا۔ بس کہا ہے کہ آ جاؤ، اور وہ مان گیا؟ استفسار اب کی سلینا کی جانب سے تھا۔ بالکل ہاں، جس انداز سے تم نے کہا ہوگا آ جاؤ، وہ انداز چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا ہوگا کہ اگر تم نہ آئے تو تم جانتے ہو کہ پھر سلمان تمہارا کیا حال کرے گا۔ حنیفہ کی جانب سے وضاحتی جملہ ابھرا تو سب ہنس دیے۔ سلمان ہلکا سا مسکرائے تھے۔ چلو حنیفہ، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اور جب تک اس شگوفے کی شادی نہیں ہوتی اس گھر میں کوئی لڑکی بھی نہیں آنی۔ اب کم از کم تمہارے گھر کی رونق ہمارے برآمدے میں بھی پڑتی رہے گی۔ وہ نرمی سے مسکرائے تو سلینا چونکی۔ بالکل، یہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ تمہارے ساتھ میں نے بھی اس کی کمی محسوس کی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ سلینا میری بیٹی ہے۔ سب ان کی بات پر ہنس دیے تھے۔ حنیفہ نے اس کے چہرے پر ابھرے سوالیہ سے تاثرات دیکھے تو گہرا سانس لیا۔ ہم دونوں دوست ایک دیوار پر رہتے ہیں بچے۔ یہ ساتھ والا جو بنگلہ ہے یہ ہمارا گھر ہے۔ حنیفہ نے اسے مہربان لہجے میں بتایا تو وہ چند پل بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ گھر؟ اس کا اپنا گھر، جس پہ محض محبت اور اپنائیت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ساتھ والا بنگلہ انکل؟ سائرہ نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلایا۔ ارمان کی نگاہ بے ساختہ ہی اس کی جانب اٹھی تھی، پھر کچھ سمجھ کر وہ جیسے ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ پل بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو سب نے اس کی جانب دیکھا۔ سوری، لیکن مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ میں کام ادھورا چھوڑ کر آئی تھی اور اب رات بھی خاصی ہو چکی ہے۔ اس نے اجازت لینے کے انداز میں کہا تو سلمان بول اٹھے۔ بیٹے، ایسے رات میں اکیلے کیسے جاؤ گی؟ ارمان، انہیں گھر چھوڑ کر آؤ، پہلے ہی حالات ٹھیک نہیں چل رہے۔ ارمان مؤدب سا اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی جینز کی جیب سے چابی نکالی۔ سلینا اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی تھی، پھر اسے زور سے گلے لگایا۔ سائرہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اتنے دنوں بعد تمہیں خوش دیکھا ہے۔ اف، مجھے اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ اس نے علیحدہ ہو کر آنکھیں رگڑی تو وہ ہنس دی۔ کل گھر آنا سائرہ، میں تم سے اپنی ہر خوشی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر نم آنکھوں سے سر ہلایا تھا۔ تمہیں سیدھا کرنا ہے کل۔ کتنا پریشان ہوئی تھی میں تمہارے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے پاگل لڑکی۔ کل آؤں گی۔ انکل سے بھی میرا پراپر تعارف کروانا، ان کی بیٹی کی اکلوتی دوست ہوں میں، انہیں میرے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ سلینا نے مسکرا کر تیزی سے سر ہلایا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ اپنی ہر خوشی شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کچھ بھی شیئر کرنے پر راضی نہیں ہے۔ پیچھے سے ارمان کی ہانک ابھری تو وہ دونوں اس کی جانب پلٹی۔ سلینا نے ان دونوں کو باری باری دیکھا، پھر اسے یوں ہی ایک شخص سا گزرا، بغور ارمان کا چہرہ دیکھا۔
کہیں ہاسپٹل کے باہر آپ نے اسے تو پرپوز نہیں کیا تھا؟ واہ، کتنی سمجھدار ہیں آپ. ایسے ہی سب کہتے رہتے ہیں کہ آپ میں عقل نہیں. ارمان آپ چپ رہیں. سائرہ نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھور کر تنبیہ کی تھی. کاش کہ وہ ڈر جاتا. اسے چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں. سلینا جلدی سے اس کی جانب پلٹی تھی. بتانا کیا ہے؟ میں آپ کی دوست کو پسند کرتا ہوں، ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بس. سائرہ کو اس کے بس پر شدید حیرت ہوئی تھی. کیا کچھ اور بھی کہنے کی اجازت ہے مجھے؟ شرارت سے کہا تو سلینا کو ہنسی آ گئی. سائرہ کا چہرہ دیکھ کر فی الحال کسی کو بھی ہنسی آ سکتی تھی. میں جا رہی ہوں. وہ تیزی سے پلٹی تو ارمان کو بھی اس کے پیچھے بھاگنا ہی پڑا. سلینا ان دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اندر چلی آئی. وہ اب کار کا دروازہ اپنے پیچھے تقریباً دھاڑ سے مار کر اندر بیٹھی تھی. اس کے ساتھ بیٹھے ارمان نے ڈر کر اسے دیکھا. اتنا غصہ؟ آپ چپ رہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو طریقے سے مسئلہ ہے؟ اگر محض طریقے سے مسئلہ ہے تو میں اسے تبدیل کر سکتا ہوں. مجھے آپ کے طریقے اور مطالبے دونوں سے مسئلہ ہے. مطالبے سے کیوں؟ آنکھوں میں ڈھیروں معصومیت لیے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی. آپ اور سلینا ایک دیوار کے فاصلے پر رہیں گی. کیا یہ ہر پکی سہیلی کا خواب نہیں ہوتا؟ وہ چپ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی. وہ اب کار سٹارٹ کر رہا تھا. پھر کالونی کی سڑک پار کرنے کے بعد اسے دیکھا. وہ اسے خاموش لگ رہی تھی. وہ پہلی دفعہ سنجیدہ ہوا تھا. کیا آپ کو میرا ایسے پرپوز کرنا واقعی برا لگا ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر اس کی جانب چہرہ پھیر کر دیکھا. وہ اب چہرے پر نمی بھری سنجیدگی لیے ڈرائیو کر رہا تھا. آئی ایم سوری، آہستہ سے کہا تھا. وہ اسے دیکھتی رہی. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ غیر آرام دہ ہو رہی ہیں. میں مذاق سمجھ کر آپ کو تنگ کر رہا تھا. اب کہ وہ بالکل نرمی سے ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا. لہجے میں شرمندگی تھی. کان بھی ہلکے سے سرخ محسوس ہو رہے تھے. وہ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ اداسی سے مسکرائی تھی. جو ہی ارمان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا تو چپ ہوا. میں آپ کو آئندہ تنگ نہیں کروں گا. میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ارمان، اس نے کہا تو وہ چونکا. کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ کار میں خاموشی سی چھا گئی تھی. وہ اب سامنے دیکھ رہی تھی. گھر آنے تک اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی ارمان نے اسے بات کرنے کی کوشش کی. گھر کے باہر کار رکی. وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر نکلی، پھر کھڑکی پر جھکی اور ہلکا سا مسکرائی. کیا آپ میرے گھر نہیں آئیں گے؟ وہ حیران ہوا تھا. مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، بلکہ کسی سے ملوانا ہے. وہ کار کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا تھا، پھر اس کے ساتھ ہی گھر کا کتھئی گیٹ پار کیا. چھوٹا سا تراشیدہ باغیچہ نگاہوں کے سامنے آیا. گھر چھوٹا لیکن سنورا ہوا تھا. وہ آس پاس دیکھتا اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا. درمیانی لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. سائرہ نے بتیاں روشن کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا. وہ آگے بڑھ کر اب راداری میں موجود ایک کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی. ارمان اس سے چند قدم پیچھے ہی ٹھہر گیا تھا. اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا. کمرے کا دروازہ کھولا جا چکا تھا. اندر سے دوائیوں، مریض اور ڈرپس کی ناگوار بو چند قدم فاصلے تک آ رہی تھی. وہ آگے بڑھ آیا. اس کے قدم بھاری تھے. حلق خشک تھا. کمرہ کشادہ تھا. درمیان میں ایک اسپیشل بیڈ رکھا ہوا تھا اور آس پاس مشینیں اور دوائیوں کا ہجوم تھا. ان سب کے درمیان وہ ڈھانچے نما وجود موجود تھا. وہ وجود ساکت تھا. آکسیجن ماسک اور ہاتھ میں نالیاں لگی تھی. اس نے سائرہ کی جانب دیکھا. وہ اب مسکرا کر سسٹر سے کچھ پوچھ رہی تھی. اگلے ہی پل وہ باہر کی جانب بڑھی تو سائرہ اس کی جانب پلٹی. وہ اب تک ساکت سا دروازے میں ہی ایستادہ تھا. یہ میری ماں ہے، صوفیہ. پچھلے 7 سالوں سے کوما میں ہے. پھر اس خاتون کی جانب دیکھا. ان کے بال سفید لیکن گھنے اور لمبے تھے. لباس صاف ستھرا تھا اور انہیں بھرپور دیکھ بھال میں رکھا گیا تھا. آنکھیں بند تھی اور چہرہ حد درجہ زرد تھا. سائرہ اب جھک کر ان کا سوئیوں سے آزاد ہاتھ چھو رہی تھی. ماما، کوئی ملنے آیا ہے آپ سے. ارمان نام ہے ان کا. وہ ہچکچا کر آگے بڑھ آیا تھا، پھر ہلکا سا سر جھکا کر سلام کیا. میں ماما سے ہر روز باتیں کرتی ہوں، لیکن وہ میری باتوں کا جواب نہیں دیا کرتی. کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان سے گھنٹوں باتیں کی ہیں جو آپ کو جواب نہ دے؟ اس کی آنکھیں گلابی ہوئی تھیں. کہتے کہتے گلا بھی رند گیا تھا. وہ دکھ سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. ماما جواب نہیں دیتی. میں ان کی بغیر اجازت کیسے شادی کر سکتی ہوں بھلا؟ کیا آپ اپنے بابا کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتے ہیں؟ ٹھہر کر پوچھا تو وہ اسے دیکھتا رہا. میں ماما کو چھوڑ کر شادی نہیں کر سکتی. مجھ پر ماما کی ذمہ داری ہے.
میں صرف اسی لیے دن رات محنت کرتی ہوں تاکہ ان کی مہنگی دوائیاں اور تمام ضروریات کا خیال اچھے سے رکھ سکوں۔ اب ایسی بیٹی کی اگر شادی ہو جائے گی تو ماما کو کون دیکھے گا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھے گیا۔ یہی جواب تھا اس کے رشتے کا۔ سائرہ نے آنکھوں سے گرے 2 آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا تھا۔ کچھ پل بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ پچھلے ہر مرد کا ظرف بھی بس اتنا ہی تھا۔ سب اس کی ذمہ داریاں دیکھ کر پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ وہ بھی ہٹ گیا ہوگا یقیناً۔ اس نے ماں کا ہاتھ سہلایا اور پھر اسے رخسار سے لگائے بیٹھی رہی۔ ساتھ ساتھ پہلے یوں ہی ماں کو شدید لقوہ لاحق ہوا اور اسی کے ساتھ وہ بستر سے یوں آ لگی تھی۔ ان کا دماغ اور جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ زندہ تھی لیکن کوما کسی حالت میں۔ بقول ڈاکٹرز کے وہ نہ تو زندہ میں تھی اور نہ مردہ میں۔ اس کی چلتی پھرتی ماں ایسے بستر سے آ لگی تو اسے لگا اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ سلینا کی موجودگی کے باعث وہ کچھ حد تک سنبھلی تھی اور پھر اس نے آنے والے سالوں میں خود کو سنبھال ہی لیا تھا۔ اسے ماں کے لیے کام کرنا تھا، بغیر تھکے بغیر رکے۔ وہ ارمان کے گھر چلا آیا تھا۔ سب لاؤنج میں ہی برا جمان تھے۔ اسے دیکھا تو بے ساختہ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاتھ کی جلد پھٹی ہوئی تھی، لباس بھیگا ہوا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ آستینیں اس نے پیچھے کی جانب موڑ رکھی تھی اور کوٹ ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ پر زخم کھلنے کے باعث بہت سا خون لگا تھا۔ حنیفہ اور سلمان دونوں بے اختیار ہو کر اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ دادا بھی اٹھ کر آگے بڑھے تھے۔ یاسر، یہ سب تمہارا زخم؟ سلمان کی اب فکرمند سی آواز پر اس نے سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ زخم کی پٹی خراب ہو گئی ہے، میں ٹھیک کر لیتا ہوں ابھی۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ کہاں گئے تھے تم؟ حنیفہ نے پوچھا تھا۔ ایک ضروری کام تھا، اسی سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں بے حد پریشان ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں کیا ضروری کام آن پڑا تھا؟ اور اگر کام تھا بھی تو کیا وہ کسی اور وقت نہیں کیا جا سکتا تھا؟ سلمان کی ڈانٹ پر وہ سر جھکا کر رہ گیا تھا بس۔ پھر انہیں سر ہلا کر دھیرج رکھنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھایا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ سلینا کو ایک نگاہ دیکھ کے بغیر ہی وہ ارمان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ تینوں فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیا ہمیں ڈاکٹر کو نہیں بلانا چاہیے؟ سردار کی بے چین سی آواز ابھری تھی۔ ان دونوں نے سر ہلایا تھا۔ وہ نہیں مانے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ پٹی خود کرے گا تو وہ خود ہی کرے گا۔ سر آپ سو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ سلمان کے کہنے پر انہوں نے ایک مضطرب سی نگاہ اس کے کمرے پر ڈالی اور پھر سر ہلا کر اپنے عارضی کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دونوں اب فکر مندی سے سلینا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے، وہ میری وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ حنیفہ نے اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہا تو سلمان نے انہیں روک دیا۔ وہ پہلے ہی اس کی طرف سے بہت پریشان ہے، کرنے دو اس کی مدد۔ اور وہ بے بسی سے چپ رہ گئے تھے۔ سلینا نے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کا ادکھلا دروازہ بجایا۔ وہ نہیں پلٹا، جانتا تھا کہ کون ہوگا۔ وہ جواب نہ ملنے پر بھی آگے بڑھ آئی تھی۔ وہ اب سفید ڈریس شرٹ کے بٹن کھولے زخم پر روئی رکھے ہوئے تھا، تکلیف کے باعث دانت جما رکھے تھے۔ اس نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے روئی لی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سلینا کی آنکھیں ضبط کے باعث گلابی تھی اور اس کی زخم میں ہوتی شدید جلن کے باعث اس نے اسے نہیں روکا۔ میدے سے نیچے قدرے ایک طرف ایک گہرا سا زخم تھا۔ اس کے سینے کے اوپر تک سفید پٹیاں بندھی تھی۔ وہاں محض ایک زخم نہیں تھا، بس تازہ زخم تھا جو تکلیف دے رہا تھا۔ باقی کے زخموں پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے ان زخموں سے نظریں چرائی تھی، پھر روئی کو نرمی سے اس کے زخم پر رکھا۔ تکلیف پر وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اب وہ روئی پر دوائی لگائے اس کے زخم پر رکھ رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی کراہ ابھری۔ سلینا کی آنکھ سے آنسو گرا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے اس کے زخم پر مرہم رکھتی جا رہی تھی۔ اب وہ ہلکا سا جھک کر اس کے زخم پر پٹی لگا رہی تھی۔ حلق میں آنسو ضبط کرنے کے باعث تکلیف ہو رہی تھی اور پھر پٹی کم پڑنے پر وہ پلٹی اور فرسٹ ایڈ باکس سے مزید پٹی نکالنے لگی۔ جب پلٹی تو کئی آنسو رخساروں پر بالکل خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن یاسر نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنی آنکھوں کا؟ درد کی شدت کے باعث آواز پھٹی پھٹی سی تھی۔ اسے جیسے اس کی آنکھیں دیکھ کر بے حد افسوس ہوا تھا۔ ٹھیک تو ہیں؟ نظریں چرا کر متورم سی آواز میں کہا، ساتھ ہی گیلی سانس بھی اندر کو کھینچی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ کلائی اب تک اس کے ہاتھ میں قید تھی۔ ادھر دیکھو، نرمی سے کہا تھا۔ سلینا نے اسے دیکھا۔ اس کی پلکیں اتنی بھیگی ہوئی تھی کہ وہ چند پل اسے بالکل چپ ہوا دیکھتا رہا۔
کیا ہوا ہے؟ اسی نرمی سے پوچھا۔ وہ اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی رہی۔ کچھ نہیں، بے رخی سے کہہ کر وہ پھر سے پٹی کرنے کے لیے جھکنے لگی، لیکن وہ اس کی کلائی اب تک تھامے ہوئے تھا۔ وہ جھک نہیں سکی۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ حل کر دیتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولی تو آواز ہلکی سی کانپی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ پھر کیوں رو رو کر اپنی آنکھوں کا ایسا حال کر رہی ہو؟ یہ میری آنکھیں ہیں، میں چاہے جو بھی کروں ان کے ساتھ، ہٹ دھرمی سے چہرہ اٹھا کر کہا تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ جو چاہو گے کر سکتی ہو؟ کیا واقعی؟ وہ اس کا سوال سن کر لاجواب سی ہوئی تھی۔ پھر اپنی کلائی تیزی سے چھڑائی، شدید ناراضی سے اسے دیکھا۔ کیا کیا تم نے؟ ابرو سے زخم کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ، تم رونا بند کرو۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ ہاں تکلیف تو ہو رہی ہے۔ لب سفید پڑ رہے تھے لیکن وہ ضبط کیے اس کی باتوں کا جواب نرمی سے دے رہا تھا۔ پھر تم ایسے کیوں ایکٹ کرتے ہو جیسے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ میں ایکٹ نہیں کرتا سلینا، مجھے ایکٹ کرنا نہیں آتا۔ پھر تم کسی کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تم اتنے ضدی، ہٹ دھرم اور بدتمیز کیوں ہو؟ آواز لرز رہی تھی غصے سے، غم سے۔ وہ اسے بالکل خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے پوچھا، رو کیوں رہی ہو؟ دل چاہ رہا ہے میرا، بہت دھاڑے مار کر رونے کا دل چاہ رہا ہے۔ خوش؟ زخمی آواز میں پوچھا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سلینا نے بھی اسے مزید کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس پر شدید غصہ تھی۔ اسی خفگی سے پٹی کرنے لگی۔ احتیاط سے پٹی لگا کر وہ سیدھی ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر اس کے پیچھے رکھی۔ کہا کچھ نہیں، وہ ناراض تھی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر کندھے پر دھرے بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ وہ بس آنکھیں اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، تحکم سے کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب وہ فرسٹ ایڈ باکس قدموں کے پاس رکھے، اس کے سامنے پنجوں کے بل براجمان تھی۔ ریشمی بالوں سے ایک لٹ پھسل کر رخسار پر آ گری تھی۔ وہ اسے بے نیاز اب اس کی جانب ہتھیلی بڑھائے ہوئے تھی۔ ہاتھ دو۔ آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور وہ بس خفا خفا سی اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ اس نے اسی خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس نے ایک پل کو نگاہ جھکا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے، ہاتھ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو دوسرے ہاتھ سے سر کھجایا تھا، پھر گھنکارا۔ اسے دیکھا جو کڑے تیور لیے اس سے جواب طلب کر رہی تھی۔ واجد کو مارا ہے، کچھ پل بعد ڈھٹائی سے کہا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر گری لٹ میں اس کی آنکھیں الجھنے لگی تھیں۔ بہت اچھا کیا، نارمل سے انداز میں کہا اور پھر اس کے ہاتھ پر دوائی لگی روئی رکھنے لگی۔ میرے لیے مزید اور کتنے لوگوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تنزیہ پوچھا۔ وہ اس کے رخسار پر گری لٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے محض سا کہا، جتنے لوگوں کو مارنے کی ضرورت پڑی۔ تم ہمیشہ ایسے نہیں کر سکتے، خاص کر تب جب تم خود زخمی ہو، تب جب تمہارا زخم کھل گیا ہو، تب جب تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہو، تب جب تمہیں سب اپنا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہے ہوں، تب جب سب تمہاری وجہ سے پریشان ہوں، تب تم اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ وہ تیزی سے بولتی جا رہی تھی، ساتھ چہرہ بھی پیچھے جھٹکا تاکہ رخسار پر جھولتی لٹ کو پرے دھکیل سکے۔ یاسر کو لگا کہ وہ مزید خود کو روک نہیں پائے گا۔ اس نے اسی خاموشی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی لٹ کان کے پیچھے انتہائی نرمی سے اڑسی تھی۔ وہ جو کہتی جا رہی تھی یک دم ساکت ہوئے، بے اختیار اسے دیکھا۔ ہر جانب لمحے بھر کو خاموشی سی پھیل گئی تھی۔ یہ تمہیں تنگ کر رہی تھی، اس نے آہستہ سے کہا تھا، بالکل معصومیت سے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ خفگی سمٹنے لگی، ساتھ ہی سر جھٹک کر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے نہیں پوچھا اور تم مجھ سے بات مت کرو۔ اسی مصروف سے انداز میں کہا تو وہ بے اختیار مسکرایا، اس کی جانب دیکھا۔ بات نہیں کروں؟ نہیں، پھر کیا کروں؟ بس چپ کر کے بیٹھو۔ مجھ پر ظلم کرنے کے بعد تم ایسے ایکٹ کر رہی ہو جیسے میں نے تم پر ظلم کیا ہو۔ وہ جاننا چاہتا تھا۔ مجھے مت اکساؤ کہ میں تمہیں پھر سے مارنے لگ جاؤں۔ کیا تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے سینے پر بھی زخم ہے؟ تم نے کچھ کہا کیوں نہیں مجھے اس وقت؟ روکا کیوں نہیں مجھے؟ تم پاگل ہو، تم نے موقع ہی نہیں دیا مجھے بتانے کا۔ ایک بار کہتے، ایک بار کہ سلینا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس ایک بار۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی پھر سے اترنے لگی تھی۔
جب کوئی دوسرا تکلیف میں ہو تو اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا کرتے. تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. میں تمہیں آئندہ اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ اسے دیکھتا رہا. آنکھوں میں تنبیہ لیے وہ اسے انگلی اٹھا کر گویا خبردار کر رہی تھی. اسی پل کمرے کے ادھ کھلے دروازے میں حنیفہ اور سلمان نمودار ہوئے تھے. ہو گئی پٹی؟ جی بابا ہو گئی. سلمان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا. چند دوائیاں اس کی جانب بڑھا کر انہوں نے پانی کا گلاس بھی اس کی جانب بڑھایا. وہ اب اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس بند کر رہی تھی. پھر بیڈ کی جانب بڑھ آئی. اس کا لحاف پیچھے کیا. سلمان اب اسے ہلکا سا سہارا دے کر بیڈ تک لا رہے تھے. اسے زخموں میں شدید کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا. پھر وہ بستر تک آیا اور اسی خاموشی سے لیٹ گیا. سلمان اب اس پر لحاف درست کر رہے تھے. اسے آرام کی ضرورت تھی. تم جب تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے. ان کے تحکم سے بھرپور آواز پر وہ محض سر ہلا کر رہ گیا تھا. وہ اسی کے ساتھ سلینا کی جانب پلٹے. سلینا تم بھی چند دنوں کے لیے کام سے چھٹی لو. تم دونوں کو ذہنی طور پر آرام کی بے حد ضرورت ہے اور اب میں دوبارہ تم دونوں کو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں. آخر میں سنجیدگی سے کہا تو سلینا کے ساتھ کھڑے حنیفہ ہنس دیے. سلینا نے سر جلدی سے اسبات میں ہلایا اور یاسر نے کوفت سے. وہ باہر کی جانب بڑھے تو حنیفہ اس کے بستر تک چلتے ہوئے آئے. لحاف کے اوپر دھرے اس کے پٹی میں جکڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا تھپتھپایا. تھینک یو ہلکا سا کہا تو اس نے سر ہلایا. اب آرام کرو. وہ اسی کے ساتھ سلینا کی جانب چلے آئے تھے. وہ ان کے ساتھ ہی دروازے کی جانب بڑھی تھی. وہ باہر نکل گئے تو اس نے ایک پل کو پلٹ کر اسے دیکھا. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. رخسار پر لٹ اب پھر سے جھولنے لگی تھی. ان دونوں کی نظریں ملی. اس نے آنکھوں پر اگلے ہی پل بازو رکھا تو وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل آئی. لاؤنج میں اب حنیفہ سلمان سے جانے کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے. وہ ان کے ساتھ ہی داخلی دروازے تک بڑھ آئی تھی. اسی پل گھر میں ارمان داخل ہوا. وہ وہیں دروازے میں ٹھہر کر ان سے کھانے کے متعلق پوچھ رہا تھا. انداز میں ہمیشہ کی طرح نرمی تھی. حنیفہ نے کہا کہ وہ کھانا اپنے گھر جا کر ہی کھائیں گے تو اس نے مزید اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا. حنیفہ کی موجودگی کے باعث سلینا اس سے سائرہ کے متعلق بات نہیں کر سکی. وہ دونوں باہر کی جانب بڑھے تو وہ جیب میں چابی اڑستا ہوا اندر بڑھ آیا. گھر خالی پڑا تھا. یقیناً سب سونے جا چکے تھے. رات بھی خاصی گہری ہو گئی تھی. اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو یاسر نظر آیا. وہ آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھا. اس کی موجودگی محسوس کر کے لمحے بھر کو بازو آنکھوں سے ہٹایا. وہ اب تھکا تھکا سا چابی، والیٹ اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا. وہ بغور چہرہ موڑے اسے دیکھ رہا تھا. کہاں تھے تم؟ سائرہ کو گھر چھوڑنے گیا تھا. سرسری سا کہا. انداز کی چہکار جیسے سمٹی ہوئی تھی. وہ خلاف توقع سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا. تم اس کے ڈرائیور کب بنے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. پھر یک دم بیڈ پر اس کے ساتھ گرنے کے انداز میں لیٹا. یاسر نے بے ساختہ ہی اپنے زخم پر ہاتھ رکھا تھا. ایک ضبط سے بھری نگاہ اس پر ڈالی. آرام سے، زخمی ہوں میں. اچھا تو تمہیں خیال آ گیا کہ تم زخمی ہو؟ اس کے انداز کی گرم جوشی مفقود تھی. آہستگی سے بنا جوش کے کہا تو وہ چونکا. بغور گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا. وہ بس خاموشی سے چھت کو تک رہا تھا. تم نے تو پرپوز کیا تھا نا اسے؟ کیا بنا اس کا؟ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. پھر کس سے کرنا چاہتی ہے؟ بتاؤ، توڑ دیتے ہیں ہڈیاں اس کی. وہ ہنس دیا تھا. کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی وہ. کچھ پل بعد اس نے آہستہ سے کہا تھا. کیوں؟ اس کے پوچھنے پر کچھ لمحات پہلے کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومے تھے. بستر پر دراز وہ مفلوج وجود، اس وجود کے ساتھ استادہ اس کی جانب پشت کیے سائرہ رندی ہوئی آواز میں اسے کچھ کہتی ہوئی. بس نہیں کرنا چاہتی. اس کے اپنے ریزنز ہیں. تم اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں ہو. پھر اب کیا ہوا؟ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا. پھر کیا کر رہے ہو؟ محبت. اس کے جواب پر یاسر نے اسے کڑوے حلق کے ساتھ دیکھا تھا. ارمان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا اور پھر اس کے تاثرات دیکھ کر دل کھول کر ہنسا. ہنستے ہنستے وہ پھر سے چھت کو تکنے لگا تھا. کچھ پل بعد ہنسی سمٹ گئی. اب پھر سے خاموشی حائل ہوئی محسوس ہو رہی تھی. میں اسے منا لوں گا. میں پیچھے نہیں ہٹ رہا. گڈ فار یو. اب مجھے سونے دو اور اپنا محبت نامہ بند رکھنا. اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھوں پر پھر سے بازو رکھ لیا تھا. ارمان نے چہرہ اس کی جانب پھیر کر دیکھا. سلینا سے ملاقات ہوئی؟ میں جواب نہیں دے رہا. بازو رکھے ہی بولا تو وہ ہنس دیا. نہیں ہوئی، میں سو گیا ہوں. آخر کار اس نے پوچھنا ترک کر دیا. وہ جانتا تھا کہ اب اسے وہ جواب نہیں دے گا. سر کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر اب وہ بالکل خاموشی سے چھت کو تک رہا تھا. رات کھڑکی کے پار اسی طرح قطرہ قطرہ تحلیل ہو رہی تھی.
حنیفہ اسے لیے گھر چلے آئے تھے۔ وہ پہلے پہل تو داخلی دروازے میں ہی ٹھہری رہی۔ حنیفہ نے اسے رکتا دیکھ کر لمحے بھر کو خود بھی قدم روک لیے تھے، پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر بڑھتی، نگاہیں گھما کر گھر دیکھ رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا، سکونیت تھی۔ لاؤنج میں رکھے صوفے ایل شیپ تھے، سفید بے داغ قالین پر رکھے گہرے کتھئی رنگ کے ایل شیپ صوفے۔ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ اوپری منزل کے زینے باقی گھروں کے مقابلے میں کارنر سے اوپر کی جانب جا رہے تھے۔ چکردار زینوں کے ٹائلز چکنے سفید تھے، انہی زینوں کے ساتھ گلاس وال موجود تھی۔ شیشے کی اس دیوار سے باہر بنے مختصر سے سبزہ زار کا منظر واضح تھا۔ گلاس وال کے قدرے اوپر روڈ پر لگے پردے ملائی کلر کے تھے، نرم سے۔ اس نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ 2 کشادہ کمروں کے دروازے اس پہر بند تھے۔ دائیں جانب بنے کمرے سے ذرا فاصلے پر انگریزی طرز کا کچن بنا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کی تراش خراش اتنے سلیقے سے کی گئی تھی کہ وہ کشادہ اور کھلا کھلا سا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل حنیفہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پر امید نگاہیں لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، یہ گھر یہ آپ نے کیسے سیٹ کیا ہوا ہے؟ یہ میں نے سیٹ نہیں کیا ہے بچے، میں نے انٹیریئر ڈیزائنر سے گھر بنوایا ہی ایسا ہے، اور پھر چند کورین آرٹسٹ نے اس کے سامان کی تراش خراش کی ہے۔ وہ ہر چند ماہ بعد اس کی سیٹنگ خود ہی تبدیل کرنے آتے ہیں۔ میرے پاس تو گھر دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ ان تک چلی آئی تھی، پھر انہیں اسی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بابا، میں آپ کو بابا کہہ رہی ہوں، اور یہ اتنا نیچرلی میرے منہ سے نکل رہا ہے کہ میں بالکل بھی آکورڈ نہیں ہو رہی ہوں، ایسے جیسے میں ہمیشہ سے آپ کو بابا کہتی رہی ہوں۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ حنیفہ نے آنکھوں میں آئی نمی انگلیوں سے صاف کی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ حنیفہ نے آنکھوں میں آئی نمی انگلیوں سے صاف کی تھی۔ میں ترس گیا تھا اس لفظ کو سننے کے لیے۔ اب تم کہہ رہی ہو تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے یوں ہی کھڑی رہی۔ کتنا پرسکون احساس تھا اپنے باپ کے گھر میں موجود ہونے کا، اپنے گھر ہونے کا، اپنا ہوم ہونے کا۔ میں نے تمہارا کمرہ بالکل سیٹ کروا کر رکھا ہوا ہے، بس مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور آؤ گے۔ ملازمین کمرے کی صفائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں یوں ہی آگے بڑھے تھے، پھر بند کمروں میں سے ایک کا دروازہ وا کیا۔ آگے بڑھ کر بتی روشن کی ہلکے رنگوں سے مزین کمرے نے سلینا کی آنکھوں میں جگنو سے بھر دیے تھے۔ وہ اب آگے بڑھ کر اپنے بیڈ، شیلف، ان میں رکھے قیمتی شو پیس، شیشے کی کھڑکی، ڈریسنگ ٹیبل اور اس پر رکھے بیش بہا میک اپ اور پرفیومز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک ایک شے کو اٹھا کر دیکھا تھا۔ قیمتی چکنی لکڑی سے بنی دیوار گیر الماری کا دروازہ کھولا۔ استری شدہ کپڑے، ہیلز، بیگز، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ حنیفہ کی جانب پلٹی۔ ماں نے آپ سے طلاق کیوں لی تھی بابا؟ چند پل یوں ہی خاموشی سے سرک گئے تھے، پھر حنیفہ نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ آئے۔ میں اس وقت ایجنسی کا ایک بہت معمولی سا ملازم تھا۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ ایک مناسب سا کرائے کا گھر لینے کی حیثیت بھی رکھتی۔ اس نے اپنی بہتر مستقبل کے لیے مجھے چھوڑ دیا تھا، پھر جانے وہ کتنے سالوں تک مجھے ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی۔ کچھ میری بھی بزدلی تھی کہ میں تمہیں اسے واپس لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ شاید میں خود کو تمہارے اور اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس کے بیڈ پر آ بیٹھے تھے، کہتے کہتے جیسے سانس سا پھول گیا تھا۔ ان سالوں کے بارے میں بات کرنا بھی اذیت ناک تھا۔ وہ ان کی جانب بڑھ آئی، پھر ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی۔ وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھے، شاید وہ اس سے شرمندہ تھے۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ گھر میں موجود خاموش سی سکونت اب گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بابا کہ اگر مجھے یہ سب کچھ نہ بھی دیتے تو میں تب بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی جتنا آپ کر رہی ہوں۔ اگر ماں مجھے آپ کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی اور اپنے ساتھ در در نہ بھٹکاتی تو شاید آج میں اتنی محروم نہیں ہوتی بابا۔ میں تب بھی آپ کے ساتھ رہنے پر راضی تھی جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں آج بھی آپ کے ساتھ رہنے پر راضی ہوں جب آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ میری محبت چیزوں سے مشروط نہیں ہے بابا، میری محبت کبھی چیزوں سے مشروط نہیں تھی۔ اور وہ جانتے تھے کہ سلینا ان جیسی کیسے تھی۔ اسے پیسے، سٹیٹس اور چیزوں سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا، اسے تو بس رشتوں سے فرق پڑتا تھا، ان رشتوں کی پائیداری اور محبت سے
انہوں نے ہاتھ بڑھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر نم آنکھوں سے مسکرائے۔ میری بیٹی بہت پیاری ہے، آپ کی پیاری بیٹی کو بہت بھوک لگی ہے بابا۔ اور انہیں اس کی یک دم بولنے پر جیسے ہوش آیا تھا۔ راجا تو اب سو گیا ہوگا، انہوں نے غالباً خانسامہ کا نام لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بابا؟ اس وقت ہم اسے تھوڑی اٹھائیں گے، اس وقت تو ہم کھانا آرڈر کریں گے۔ ساتھ ہی اس نے حنیفہ کے ہاتھ سے موبائل بھی اچکا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرائے تھے۔ چند ہی پل بعد کچن میں لگی گول میز پر وہ دونوں آمنے سامنے براجمان تھے۔ پیزا کے کھلے ڈبے اور ٹھنڈی کوک کی چسکیوں کے درمیان وہ مسلسل بول رہی تھی، اور حنیفہ ایک ہاتھ پر چہرہ ٹکائے اسے سن رہے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا پیارا بولتی تھی۔ یاسر مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ میں بہت بے وقوف ہوں۔ سچ پوچھے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنی بھی بے وقوف ہوں۔ مطلب لڑکیاں نارملی اتنی ہی سمجھدار ہوتی ہیں جتنی میں ہوں۔ آپ بتائیں، کیا میں سمجھدار نہیں؟ کیوں نہیں؟ حنیفہ نے چہرہ ہاتھ سے اٹھا کر تائیدی انداز میں کہا تھا تو وہ مسکرائی تھی۔ بس سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ میں ہمیشہ اس کے سامنے بے وقوف بن کر رہ جاتی ہوں۔ جانتے ہیں ایک دفعہ میں نے اسے پوچھا تھا کہ اگر ہم CCTV کیمرے لگا دیں تو کیا تمام جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا؟ حنیفہ یکدم اس کے سوال پر ہنس دیے تھے۔ وہ خود بھی ہنس رہی تھی۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم سب سمجھدار ہو گئے تو دنیا بہت بورنگ اور زرد سی ہو جائے گی۔ اسے باہر جیسا رکھنے کے لیے کچھ بے وقوفوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر سر دھنا تھا۔ اب دیکھیں، کیا کوئی میرے جتنا کیوٹ بے وقوف ہے آپ کی زندگی میں؟ ہاں تم ہو نا، وہ یکدم ہنستی تھی۔ حنیفہ بھی ہنس رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بنا سوچے سمجھے یاسر کا نام مہندی سے اپنی ہتھیلی پر لکھوا لیا تھا۔ مجھ سے لڑکی نے نام پوچھا تو میں نے اس کا نام بتا دیا۔ آس پاس بیٹھی لڑکیاں میرے نام بتانے پر ہنسی تھی۔ مجھے ان کی ہنسی سمجھ نہیں آئی، پھر بعد میں جا کر پتا چلا کہ وہ کیا مطلب نکال رہی تھی۔ اف، حنیفہ ہنستے جا رہے تھے۔ ایک بات بتاؤ، یہ تم بات کرتے ہوئے 27 سال سے 7 سال کی کیسے ہو جاتی ہو؟ اور وہ ان کے سوال پر ہنستی تھی۔ پہلی دفعہ حنیفہ کے کچن سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ وہ اب بیڈ پر دراز گردن تک لحاف تانے ہوئے تھی۔ حنیفہ اس کے سرہانے بیٹھے تھے، اس کے بالوں کو نرمی سے سہلا رہے تھے۔ بابا، یہ خواب نہیں ہے نا؟ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ڈر کر پوچھا تھا۔ آج کا دن ان دونوں کے لیے بہت طویل تھا۔ نہیں، آج یہ خواب نہیں ہے، وہ مسکرائی تھی، پھر ان کا ہاتھ اپنے رخسار تلے رکھ کر سو گئی۔ کچھ پل بعد اسے سوتا دیکھ کر حنیفہ آہستہ سے اٹھے تھے۔ اس کا لحاف احتیاط سے درست کیا، بال آخری دفعہ سہلائے اور پھر آہستگی سے قدم اٹھا کر باہر کی جانے پڑ گئے۔ آج انہیں بہت عرصے بعد بہت پرسکون نیند آنی تھی۔ اسی پہر گہری ہوتی رات تلے ماریا اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہی بستر پر سو رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بیڈ سے اٹھائی، دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھ آئی۔ ٹھنڈے ٹائلز پر چلتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھا ہوا تھا۔ نیچے گھر میں گہری خاموشی تھی۔ ملازمین سونے جا چکے تھے اور رات خاصی گہری ہو رہی تھی۔ اس نے قدم زینوں پر دھرے اور آہستہ سے نیچے اترنے لگی۔ اگلے ہی پل اس نے لاؤنج کا راستہ عبور کیا اور پھر آگے بڑھ آئی۔ اونچے داخلی دروازے پار کیے اور پھر چونک کر رک سی گئی۔ سامنے ہی سبزہ زار پر لگی سفید کرسیوں پر اس کے ماں باپ اور حسن مصطفیٰ براجمان تھے۔ شعیب قدرے بے رخی اور بگڑے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں کا چہرہ بھی اتنا ہی سپاٹ تھا، لیکن وہ پھر بھی حسن کی وضاحت کو سننے کا تکلف کر رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے یہ سب دیکھا اور پھر اندر چلی آئی۔ کافی دیر بعد وہ دونوں بھی اٹھ کر اندر آئے تو اسے صوفے پر اندھیرے میں بیٹھا دیکھ کر چونک گئے۔ بیٹا، اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر بتیاں روشن کی تھی۔ اس نے زخمی آنکھوں سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ یہ آدمی یہاں کیوں آیا تھا بابا؟ اس کی آواز میں عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ شعیب نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھے واجد کے رویے کی وضاحت دے رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے نہیں بتایا کہ ہمیں کسی قسم کی وضاحت درکار نہیں ہے؟ میں نے اسے یہی بتایا ہے، انہوں نے جلدی سے کہا تو اس نے تلخی سے ان کی جانب دیکھا۔ احساس ضیاء نے اس کی آنکھیں پل بھر کو سرخ کر دی تھی۔ لیکن آپ نے اس سے اپنا کاروباری تعلق توڑنے کے متعلق بات نہیں کی ہوگی؟ اس کے سوال پر وہ دونوں چونکے تھے۔ اس کی ماں زائدہ اور شعیب کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی۔
لیکن اس کے معاملے کی وجہ سے اس کی ماں اسی کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے آئی تھی۔ شعیب سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن ماریا اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ نے نہیں کی۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی ڈیڈ، آپ کی بیٹی کی چاہے ان کا بیٹا زندگی تباہ کر دے، لیکن پھر بھی آپ اسے کاروباری تعلق کو استوار کیے ہوئے ہیں۔ کیا میری آپ کی زندگی میں یہی اہمیت ہے؟ وہ اٹھ کر یکدم ان پر چلائی تھی۔ زائدہ نے بے اختیار اسے آگے بڑھ کر سنبھالا تھا۔ شعیب بے حد سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسی طرح زائدہ کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر آگے بڑھی اور ان کے سامنے بھیگی آنکھوں کے ساتھ انگلی لہرائی۔ آپ کی بدعمالیوں کی سزا آپ کی بیٹی کو ملی ہے ڈیڈ۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اتنی عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھے اور کسی ایک کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ آپ نے ساری زندگی ماں کو سزا میں رکھا۔ اپنی بیوی موجود ہونے کے باوجود بھی آپ باہر منہ مارتے رہے۔ یہ سب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ کی بدعمالیوں کے نتائج ہے۔ وہ بلند آواز سے بولتی جا رہی تھی۔ آواز پھٹ رہی تھی۔ پیچھے کھڑی زائدہ رونے لگی تھی۔ شعیب بس شعلہ بار نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے تم میں۔ تمیز؟ آپ اس وقت تمیز کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہیں ڈیڈ؟ میری زندگی تباہ ہوئی ہے، میری زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار سراسر آپ ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کر بولی تو شعیب نے ضبط کھو کر اسے زوردار چانٹا رسید کیا۔ وہ پیچھے جا گری تھی۔ زائدہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ماریا نے اسی تنفر سے رخسار پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھا تھا۔ میں اب اس ملک میں نہیں رہوں گی۔ میں یہ ملک چھوڑ کر اپنے بیٹے کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ آپ سے، اس گھر سے، اس زندگی سے۔ وہ بھی ضبط کھو کر پوری قوت سے چلائی تھی۔ پھر اپنا ہاتھ پوری طرح چھڑا کر تیزی سے زینے عبور کرتی اوپر بڑھتی گئی۔ وہ دونوں گردنیں اٹھا کر اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ پھر زائدہ نے ایک تلخ نگاہ شعیب پر ڈالی۔ آپ یہ بھول گئے تھے شعیب کہ اعمال کے نتائج اگر آپ نہیں بھگتیں گے تو آپ کی اولاد بھگتے گی۔ دیکھیں کیا حال ہو گیا ہے میری بیٹی کا۔ میری اتنی پیاری بیٹی کو ان 2 ٹکے کے لوگوں نے ذلیل کر دیا ہے، اور آپ اب تک ان سے کاروباری تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے کاروبار کو ایسے کوڑیوں کے دام نہیں بیچ سکتا۔ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے مجھے حسن جیسے کاروباری دوستوں کی ضرورت ہے۔ یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی کہ میں جذبات میں آ کر سب تباہ کر دوں۔ وہ بھی اس تنفر سے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زائدہ نے بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا۔ زندگی جیسے ان کی تباہ ہوئی تھی، اب بالکل اسی طرح ماریا کی تباہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے زخم تو برداشت کر لیے تھے، لیکن ماریا کی تکلیف دیکھنا بہت اذیت ناک تھا۔ وہ اگلے ہی پل زینوں کی جانب بڑھی تھی۔ انہیں ماریا کو تنہا نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ انتہا پر تھی اور انہیں اس کے انتہائی قدموں سے ہمیشہ خوف آیا تھا۔ اگلی صبح خاصی پرسکون اور اچھے موسم کے ساتھ طلوع ہوئی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ 2 دیواروں پر ساتھ ساتھ بنے گھروں میں زندگی اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ انگڑائی لے رہی تھی۔ سلمان کچن سے باہر ذرا فاصلے پر رکھی کھانے کی ٹیبل پر سردار کے ساتھ براجمان ناشتہ کر رہے تھے۔ اسی پہر ارمان بھی فریش سا کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ ہی پل بعد یاسر بھی باہر نکل آیا تھا۔ ایک پرسکون نیند لینے کے بعد وہ کل سے خاصا بہتر لگ رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سلمان نے ناشتے کے دوران پوچھا تو ارمان نے ہاتھ روک کر انہیں دیکھا۔ ایک ضروری کام ہے۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ نہیں، کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں آج گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، سردار نے کہا تو سلمان سیدھے ہو بیٹھے۔ یاسر اور ارمان نے بھی چہرے اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ کچھ دن اور ٹھہر جائیں نا سر، یاسر تو یہی ہے۔ نہیں بیٹے، وہاں گھر تنہا ہے، ملازمین اور زمینوں کے بہت سے کام دیکھنے ہوتے ہیں۔ میں پہلے ہی 1 ہفتے سے چھٹی پر ہوں، مزید چھٹی نہیں لے سکتا۔ ان کا جواب سن کر سلمان خاموش سے ہو گئے تھے۔ یاسر نے اگلے ہی پل سر ہلایا تھا، ساتھ ہی کانٹے سے انڈا توڑ کر منہ میں رکھا، نفاست سے نوالا چبایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا، تم کہیں باہر نہیں جاؤ گے؟ سلمان نے یکدم ٹوکا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ جی چیف، میں بس دادا کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، مجھے ارمان کے ساتھ کچھ تحقیقات کرنی ہے۔ اس کے کہنے پر انہوں نے چند پل بعد سر ہلایا تھا۔ دادا، آپ ابھی مت جائیں، ایک کام ہے جہاں آپ کا ہونا بے حد ضروری ہے، ارمان نے یکدم کہا تو سب نے یکبارگی اس کی جانب دیکھا۔ سلمان کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری تھی۔ اور ایسا کون سا ضروری کام ہے ایک کام، میں آج آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں گا۔ اگر آج وہ کام نہیں ہوا تو آپ اپنے گھر چلے جائیے گا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سردار نے اس کے ادھورے ناشتے کو دیکھا۔ اچھا ناشتہ تو پورا کر لو۔
میں نکلتا ہوں، مجھے ذرا کچھ ضروری کام ہے۔ وہ عجلت میں چابی اور موبائل جیب میں اڑستا باہر کی جانب بڑھا تو سلمان نے بے ساختہ گہرا سانس بھر کر سرنفی میں ہلایا۔ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا، چھٹی کے دن بھی اس کے ضروری اور غیر ضروری کام ختم نہیں ہوتے۔ یاسر نے یوں ہی چہرہ پھیر کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ داخلی دروازے سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں دوبارہ چلا آیا تھا، خالی اسٹڈی ٹیبل کی جانب دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر نمبر ملانے لگا۔ ہاں ساحر، میں ارمان کے گھر ہوں، تم مجھے سمرین رضا اور دوسرے کیسز کی فائلز لا کر دے سکتے ہو؟ پھر چند پل ٹھہر کر دوسری جانب کچھ سنا۔ نہیں، میں ایجنسی نہیں آ سکتا 1-2 دن تک، اسی لیے گھر پر ہی کیسز اسٹڈی کر لوں گا۔ فون رکھ کر وہ کمرے سے باہر چلا آیا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں سلمان اور سردار بیٹھے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اسی لیے سلمان فارغ تھے۔ اسی فراغت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سردار کو بھرپور کمپنی دے رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ نیوز چینلز پر کل ہوا واقعہ پورے زور و شور سے بحث کا حصہ تھا۔ حنیفہ مظہر، حسن مصطفیٰ اور واجد حسن کی جانب سے کیے گئے بھاری انکشافات پر سب کو بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ تینوں بھی اب کے پوری طرح ٹی وی کی جانب متوجہ تھے۔ یہ واجد بے وقوف ہے یا اس نے کوئی چال چلی ہے؟ سلمان نے قدرے بیزار ہو کر واجد کا چہرہ نیوز چینل پر ابھرتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ جو پیچھے ہو کر بیٹھا تھا لمحے بھر کو انہیں دیکھا۔ وہ بے وقوف نہیں ہے، سیاسی طور پر تو بالکل بھی نہیں، لیکن وہ ازدواجی طور پر ایک انتہائی بے وقوف شخص ہے۔ اس نے اپنے تئیں ایک اچھا پلان بنایا اور سلینا کو جھوٹ کے ذریعے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر سلینا نے سب سے انکار کر دیا تو وہ کیسے اپنے بیانیے کا دفاع کر سکے گا۔ اس نے محض یہ سوچا کہ اگر سلینا کے پاس کوئی راستہ نہ چھوڑا جائے تو وہ اس کے پاس دوبارہ چلی آئے گی۔ آخر میں کہہ کر کندھے اچکائے، سسپینڈر ڈریس میں ملبوس ڈریس شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے، گریبان کو ذرا انداز سے پیچھے کیے، ماتھے پر بال بکھیرے۔ وہ صبح میں کسی ٹائپ رائٹر جیسا لگتا تھا، ہینڈسم ٹائپ رائٹر۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ سلینا اسے واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کے بارے میں بتا چکی ہے۔ سردار کو تو واجد کبھی پسند تھا ہی نہیں۔ ان کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ سلینا سے obsessed ہے دادا، اسے یہ بات خود بھی نہیں پتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ جی اسے یہ بات نہیں پتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ محبت اور obsession کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ ہمیں اپنا obsessed اور انتہائی ابنارمل رویہ محبت لگ رہا ہوتا ہے، اسے بھی یہی لگ رہا ہے۔ جو حملہ آور سلینا کے پیچھے ہے اسے بھی یہی لگتا ہے۔ وہ ایک فین ہے، فینس کو obsession کبھی غلط نہیں لگ سکتا۔ وہ اسے محبت جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جیسے یہ ٹھہر کر انگلی سے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا، یہ سب کر رہا ہے۔ اور اسی لیے بہت سے آرٹسٹ اپنے فین سے کوئی بھی تعلق استوار کرنے سے گریز برتتے ہیں۔ واقعی اس کا رویہ انتہائی ہے۔ اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور رات کو پریس کانفرنس میں اتنا بڑا جھوٹ بھی اتنے آرام سے کہہ دیا۔ سلمان نے کہا تو دادا نے سر ہلایا۔ سچ شکر کہ حنیفہ نے آگے بڑھ کر سب کی غلط فہمیاں سلینا کے متعلق دور کر دی۔ ویسے میں حیران ہوں، جب میں اسے کہتا رہا کہ تم ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے سب کے سامنے، تو وہ مجھے ہمیشہ ٹالتا رہا۔ اب جانے کیوں یک دم وہ سب کچھ قبول کر گیا، ہے نا عجیب؟ سردار نے قدرے ناسمجھی سے کہہ کر تائیدی انداز میں سلمان کی جانب دیکھا تو انہوں نے یک دم یاسر کو دیکھا۔ وہ اصل لیے بغیر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جی سر، میں بھی حیران ہوں کہ کس نے اور کیسے اسے قائل کیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو یاسر؟ اس نے بے اختیار سلمان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ شاید انہیں احساس ہو گیا ہو، ضروری نہیں کہ کسی نے انہیں قبول کرنے کے لیے قائل کیا ہو۔ اسی سکون سے کہا تو سلمان نے مسکراہٹ دبائی۔ سردار اس کی بات سمجھ کر سر ہلا رہے تھے۔ کتنا کم جانتے تھے وہ اسے۔ چلو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، لیکن اب سلینا واجد کی پریس کانفرنس کا انکار کیسے کرے گی؟ کیا یہ اس کی شہرت کے لیے برا نہیں ہوگا؟ وہ نہیں کرے گی، اس نے کہا تو ان دونوں نے اس کی جانب چونک کر دیکھا۔ یاسر کے آگے ہسپتال کا وہ مصنوعی روشنیوں سے جگمگاتا کمرہ نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ موبائل سامنے کیے واجد کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے موبائل ہاتھ میں سیدھا کیا اور چند ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اگلے ہی پل فون اٹھا لیا گیا تھا۔ دوسری جانب نظر تھا۔ سلینا اس پریس کانفرنس کا جواب نہیں دے گی نظر؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے سپاٹ سے انداز میں بات شروع کی تو دوسری جانب گڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ تم اس پریس کانفرنس کا خود جواب دو گے اس کے مینیجر ہونے کے ناطے، لیکن لوگوں کو اس کی وضاحت درکار ہوگی، نہ کہ میری۔
مجھے کچھ نہیں پتا. تم اس کے لیے آئے جتنے ڈرامے دوسری ایکٹریسز کو اسائن کر چکے ہو، اس کے بدلے تم اگر اس پر یہ احسان کر دو گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کی آواز ٹھنڈی تھی، دوسری جانب جیسے نظر کو سانپ سونگ گیا تھا. وہ ڈرامے؟ مجھے مزید کوئی بکواس نہیں سننی. تم اسے فون کر کے ابھی کہو گے کہ اس سب کا جواب تم دو گے، وہ نہیں. اگلے ہی پل اس نے فون کان سے ہٹا لیا تھا. اس نے آس پاس دیکھا تو ہسپتال کا کمرہ کہیں تحلیل ہو گیا تھا. دادا اور سلمان اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے. اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سیدھا ہو بیٹھا. نظر اس کا مینیجر ہے، وہ ہی اس کے سارے واقعے کو ڈیل کرے گا. سلطانہ اب رپورٹرز کے سامنے نہیں جائے گی. اسی پل اس کا فون بجنے لگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. ساحر گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ اٹھ کر باہر گیا تو وہ دونوں پھر سے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئے. سائرہ صبح فوٹو شوٹ کے میک اپ کے لیے سیٹ پر گئی ہوئی تھی. جب واپس پلٹی تو لمحے بھر کو ٹھٹک کر رک سی گئی. گھر میں ہر جانب عجیب سی مہک بکھری تھی. اس نے صوفیہ کے کمرے سے نکلتی سسٹر کو دیکھا تو اسے آواز دے کر بلایا. وہ خوشی سے مسکراتی آگے بڑھ آئی تھی. کچھ غیر معمولی تھا اس کے چہرے پر، عجیب سی خوشی. کیا کوئی آیا ہوا ہے؟ جی بی بی. کون؟ اس نے پرس اور سامان اسے تھمایا اور پھر خود ہی آگے بڑھ آئی. راہداری عبور کی تو ماں کا کمرہ نگاہوں کے سامنے آیا. اس نے ادھ کھلا دروازہ مزید دھکیلا تو ساکت ہو کر ٹھہر سی گئی. کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا. بیڈ، صوفے، ٹیبل، ہر جانب پھولوں کے بوکے رکھے تھے. وہ کرسی بیڈ سے قریب لگائے بیٹھا تھا. صوفیہ سے باتیں بھی کر رہا تھا، بالکل نارمل باتیں، جیسے وہ ہر روز ان سے ایسے ہی باتیں کرتا رہا ہو. اس کی باتیں، اپنی جاب کی باتیں، ان کی صحت یابی کی باتیں. کچھ محسوس کر کے اس نے آہستہ سے گردن پھیر کر دیکھا تو ٹھہر گیا. پھر اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا. وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. بالکل ساکت ہوئی. پھر اس نے ایک نگاہ کمرے پر ڈالی. آج وہاں دوائیوں کی بو نہیں تھی، آج وہاں محض پھولوں کی خوشبو تھی. یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز میں باریک سی لرزش تھی. آپ کی ماں کے لیے تحفہ. مجھے کل اس کمرے میں پھولوں کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی. بالکل نارمل انداز میں بتایا. وہ حلق میں کئی آنسو روکے اسے دیکھتی رہی، پھر اسی تیزی سے پلٹ گئی. وہ اس کے پیچھے آیا تھا. وہ آگے بڑھتی آنسو روک رہی تھی. ارمان نے اسے آواز دے کر روکا تو وہ لمحے بھر کو رکی. وہ قدم تیز تیز چلتا اس کی جانب بڑھ آیا تھا. آپ کو کیا لگا تھا سائرہ؟ مجھے لگا تھا کہ آپ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے. آپ بھی ہر مرد کی طرح میری ذمہ داری دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے. اس نے آنسو گرنے نہیں دیے. وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی. ارمان نے اسے کوہنی سے تھام کر نرمی سے اپنی جانب موڑا تھا. میں شاک تھا. آپ کو بھی باقی سب کی طرح نہیں آنا چاہیے تھا. کہیں آپ مجھ پر ترس تو نہیں کھا رہے؟ میری طرف دیکھیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ پر ترس کھا رہا ہوں؟ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. مضبوط سی سائرہ کی آنکھیں گلابی تھی اور اگلے ہی پل کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے. میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں سائرہ. آپ کی تمام تر اچھائیوں، برائیوں، ذمہ داریوں اور غیر ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. میرے کس انداز سے لگا کہ میں آپ پر ترس کھا رہا ہوں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا. اگر میں انکار کر دوں تو میں آپ کو منا لوں گا. وہ ہنستی تھی آنسوؤں کے درمیان بالکل کمزور لمحے میں. مجھے منانا اتنا آسان نہیں ہے. کیلی سانس اندر کھینچ کر کہا تو وہ مسکرایا. جانتا ہوں کتنی زبردست خاتون ہیں آپ. وہ پھر سے ہنستی تھی. وہ اسے چند پل دیکھتا رہا. میں آج آپ کے لیے رشتہ لے کر آؤں گا. آپ کو اس رشتے کے لیے حامی بھرنی ہی ہوگی. میں سب کو لاؤں گا، دادا، بابا، حنیفہ انکل، سلینا، یاسر، سب کو. ضرورت پڑی تو اس شہر کے لوگوں کو بھی، اس شہر کو بھی. آپ انکار نہیں کر سکیں گی. وہ چہرہ اٹھائے حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی. وہ اتنے اٹل لہجے میں کہہ رہا تھا جیسے اگر اسے پورا شہر اکٹھا کر کے لانا پڑا تو وہ اس کے لیے لے ہی آئے گا. رشتہ؟ جی ہاں رشتہ. لیکن میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے. آپ کو کسی تیاری کی ضرورت ہے کیا؟ ٹھہر کر پوچھا تو اس کے رخسار گلابی ہوئے. یہ والی تیاری نہیں، مہمانوں کی تیاری. کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. ہم مٹھائیاں لائیں گے، آپ بس انہیں سویکار کر لینا. وہ اس کے ہندی لفظ پر ہنس پڑی تھی. وہ خود بھی ہنس رہا تھا. پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو وہ بے اختیار ہی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی. وہ مڑا، ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور پھر لبوں پر بھرپور مسکراہٹ سجائے باہر کی جانب بڑھ گیا. وہ اگلے ہی پل ماں کے کمرے تک چلی آئی تھی. پھر ٹھہر کر ایک پل کو پھولوں کی خوشبو سانس کے ساتھ اندر اتاری. اسے حیرت بھی ہوئی تھی.
اسے ماں کے کمرے کے لیے آج تک پھولوں کا خیال بھلا کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ماں کے بستر کے ساتھ رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی۔ اسے اب انہیں اپنے متوقع رشتے کے متعلق بتانا تھا۔ بھلے ہی وہ رد عمل نہیں دیا کرتی تھی، لیکن وہ انہیں بتانا چاہتی تھی اور وہ انہیں بتا رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی سسٹر فلورنس نے آج بہت دنوں بعد اس کے گھر میں پھولوں کی الوہی مہک محسوس کی تھی۔ وہ گھر واپس آیا تو گہری دوپہر ہو رہی تھی۔ سردار اور سلمان حنیفہ کی طرف گئے تھے۔ سلینا نے ان دونوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو یاسر فائلز میں سر دیے نظر آیا۔ وہ آگے بڑھ آیا، ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری نگاہ فائل پر۔ تم کھانے پر نہیں گئے؟ بھوک نہیں تھی، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر ارمان کو دیکھا۔ سلینا کو کسی گارڈ نے حملے کی جگہ پر بلایا تھا تاکہ میری چیزیں اس سے واپس لے سکے۔ اسے یہ بات کیسے پتا چلی کہ سلینا کے پاس میری چیزیں تھیں، وہ جو مجھے لوٹانا چاہتی تھی؟ ارمان نے اسے دیکھا، پھر لا علمی سے کندھے اچکائے۔ وہ تم سے ملنے سے پہلے ایجنسی گئی تھی کیا؟ پتہ نہیں، تم ان سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ابھی؟ ہاں ابھی تو وہ دعوتوں میں مصروف ہوگی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ صرف 3 مرد ہیں جو آلریڈی وہاں کھانا کھا چکے ہوں گے۔ ایسی بھی کوئی ولیمے کی دعوت نہیں ہو رہی وہاں، تو پھر اسے بلائیں؟ آف کورس، اس نے سر ہلایا اور پھر سامنے دھرا فون اٹھا لیا۔ ارمان نے اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے فون اچکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سلینا کو بلا رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا، پھر ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ ان کے گھر جاؤ اور انہیں بہت اہتمام سے بلا کر یہاں لاؤ۔ کتنا برا لگے گا جب وہ وہاں سے یہ کہہ کر اٹھیں گی کہ مجھے یاسر بلا رہا ہے۔ ان کی پوزیشن آکورڈ ہو جائے گی۔ تم مجھے میرا فون دو۔ ہرگز نہیں، شرافت سے اٹھو اور سب کے درمیان سے انہیں معذرت کر کے لے کر آؤ۔ اور وہ جو بگڑے نقوش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحات بعد گھر کا دروازہ پار کرتا 7 بنے گھر کی جانب بڑھا تھا، سسپینڈر میں ملبوس نائٹیز کا وجیز سا ٹائپ رائٹر۔ اگلے ہی پل وہ حنیفہ کا مختصر دالان عبور کر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ آیا تھا۔ لاؤنج سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ تینوں سلینا کی کمپنی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر بل بے ساختہ ہی ابھرے تھے۔ وہ گھنکار کر اندر داخل ہوا تو سب نے بے اختیار ہی اس کی جانب دیکھا۔ ارے یاسر، آؤ نا، حنیفہ نے اسے دروازے کے پاس ٹھہرتا دیکھ کر کہا تھا۔ وہ آگے بڑھ آیا، ایک نگاہ اس پر ڈالی، مکمل سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹخنوں تک گرتی فراک میں ملبوس، بالوں کو ہاف باندھے، دوپٹہ گلے میں لپیٹے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام تھا بیٹے؟ جی انکل، میں سلینا کو لینے آیا ہوں۔ مجھے اور ارمان کو کیس کے متعلق اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ سب نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں سلینا، تم جاؤ بچے، حنیفہ نے کہا تو وہ سر ہلاتی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ آئی۔ ان کے جاتے ہی سردار نے چہرہ گھما کر حنیفہ کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں جیسے اپنا بھولا بسرا گوندا بے ساختہ ہی یاد آیا تھا۔ میرے پوتے کے ساتھ تمہاری بیٹی کی جوڑی کمال لگے گی نا؟ حنیفہ ان کے اچانک سے کہنے پر ساکت ہوئے تھے۔ سلمان مسکراہٹ دبائے سردار کے پرجوش انداز کو دیکھ رہے تھے۔ جی سر، اچھے لگتے ہیں نا ساتھ؟ حنیفہ نے تھوک نگل کر داخلی دروازے کو دیکھا تھا، جہاں سے وہ دونوں بس ابھی ابھی نکل کر گئے تھے۔ پھر ایک نگاہ سلمان پر ڈالی، دوسری سردار پر۔ اچھے تو لگتے ہیں، لیکن بچے بھی اس بات پر راضی ہوں گے یا نہیں؟ تم راضی ہو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سردار نے ان کے جواب پر دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر آنکھیں بند کی تھی۔ انہیں جیسے بہت مزہ آیا تھا۔ پھر وہ ان دونوں کی جانب جھکے، جیسے رازداری سے کچھ بتانا چاہا۔ وہ دونوں بھی ان کی بات سننے کے لیے آگے جھکے تھے۔ ہم ان دونوں کے حق میں ایک سازش کریں گے۔ کیسی سازش؟ سردار کے سرگوشی میں کہنے پر سلمان نے بھی اتنی ہی سرگوشی میں پوچھا تھا۔ ہم ان کا رشتہ طے کر دیں گے، پھر ہم انہیں ایموشنلی بلیک میل کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یاسر کو ایموشنلی بلیک میل کر سکتی ہیں؟ حنیفہ نے قدرے حیرت سے پوچھا تھا۔ دادا اور سلمان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ حنیفہ کی بات میں بہرحال وزن تھا۔ اس جن کو بلیک میل کرنا بہت مشکل تھا، لیکن دادا نے سر جھٹکا تھا۔ اگر تم نے سلینا سے شادی نہیں کی تو میرا گھر چھوڑ دینا یاسر، ایسے کہوں گا میں اسے۔ سر، وہ آپ کا گھر واقعی چھوڑ دے گا۔ حنیفہ کے بے چارگی سے کہنے پر سلمان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بالکل، وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، شہر میں اس کا اپنا اپارٹمنٹ ہے، وہ وہاں آ کر آرام سے رہ سکتا ہے۔ سلمان نے بھی حنیفہ کی تائید کی تھی۔ پھر ہم وہ بہانہ کریں گے جو ہر بوڑھے شخص کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ ہم اسے کہیں گے کہ ہم سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تم نے سلینا سے شادی نہیں کی تو۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ واقعی آپ سے تعلق نہ توڑ دے۔ اب کہ سلمان نے فکر مندی سے کہا تو حنیفہ کا کہکہا ابھرا۔
سردار نے ان دونوں کو قدرے خفگی سے دیکھا تھا۔ ہمیں ایسا ہی کچھ سوچنا ہوگا، ایسی کیا دھمکی دیں کہ وہ دونوں اس رشتے پر راضی ہو جائیں؟ ہم ان سے ایک کانٹریکٹ سائن کروا لیتے ہیں۔ سلمان کے کہنے پر حنیفہ نے ان کی جانب حیرت سے دیکھا تھا۔ کیسا کانٹریکٹ؟ سلینا کو ایک عدد گارڈ کی ضرورت ہے، وہ گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے، اس لیے ایک باڈی گارڈ شوہر چاہیے ہوگا۔ یاسر سے اچھا اسے باڈی گارڈ شوہر نہیں مل سکے گا، اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یاسر اس کانٹریکٹ پر سائن کر دے گا؟ انہیں جیسے بہت حیرت ہوئی تھی، نگاہوں میں ایسا تاثر تھا گویا ان دونوں کی عقل پر ماتم کر رہے ہوں۔ وہ ایک خود مختار دراز سا مرد ہے، ہم اس سے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروا سکتے، انہوں نے کہا اور پھر پیچھے ہو بیٹھے۔ وہ تینوں ہی مایوس نظر آ رہے تھے۔ اسی پہر باہر کی جانب بڑھتی سلینا نے یاسر پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ اترتی دھوپ کی روشنی میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے احساس نہیں ہو سکا کہ وہ اسے چہرہ پھیرے دیکھ رہی ہے۔ اگر سامنے دیکھ کر نہ چلا جائے تو قوی امکان یہی ہے کہ آپ گر سکتی ہیں، اور اگر آپ گریں تو میں آپ کو اٹھانے کے لیے ہرگز نہیں رکوں گا، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونکی، پھر خجل ہو کر سامنے دیکھنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ بہتر؟ رات کو ٹھیک سے سوئے تھے؟ ہاں۔ درد تو نہیں ہے زخم میں؟ نہیں۔ کیا تم یک لفظی جواب دے کر مجھے غصہ دلاتے رہو گے؟ اس نے رک کر پوچھ ہی لیا۔ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا اسے پلٹ کر دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ کیا وہ اتنے آرام سے اس کی بات مان رہا تھا؟ رات کو ٹھیک سے سوئی تھی؟ ہاں۔ نیا گھر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ کیا تم یک لفظی جواب دے کر مجھے غصہ دلاتی رہو گی؟ پلیز کوئی لمبا سا پیراگراف کہو ان سوالات کے جواب میں، مزے سے کہا تو وہ ٹھہری اور پھر یک دم ہنس دی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا تھا۔ وہ اب پھر سے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ کتنے برے ہو تم۔ کسی نے مجھ سے بارش میں کہا تھا کہ اسے مجھ سے ہمیشہ ملنے پر کچھ اور محبت ہو جاتی ہے۔ کون تھا بھلا وہ؟ تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے۔ اس نے گلابی ہوتے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپایا تھا۔ وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا۔ وہ رک گیا، اسے حیرت سے دیکھا، یعنی واقعی دیکھا۔ کیا تم غلطی سے لوگوں کو ایسی باتیں کہتی ہو؟ نہیں۔ اف تم۔ اسے جواب دینے کی بجائے وہ اندر بھاگ گئی تھی۔ ارمان لاؤنج میں ہی برا جمان تھا۔ اسے اندر آتا دیکھا تو سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چہرہ اب تک گلابی ہو کر دہک رہا تھا۔ یاسر بھی پیچھے سے چلا آیا اور اس کے عین سامنے رکھے صوفے پر آ بیٹھا۔ اس نے رخ ذرا ترچھا کر کے ارمان کی جانب کر لیا تھا۔ کیسی ہیں آپ سلینا؟ ارمان نے اچھے میزبان کی طرح پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کیا تم مجھ سے ملنے سے قبل ایجنسی گئی تھی؟ ارمان کو تمہید باندھتا دیکھ کر اس نے براہ راست سوال کیا تو وہ چونکی۔ ارمان نے اسے دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ یہ آدمی کبھی نہیں سدھرے گا۔ کب؟ جس رات تم پر حملہ ہوا تھا۔ سامنے بیٹھی سیاہ لباس میں ملبوس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا تھا۔ ہاں میں گئی تھی۔ وہ دونوں سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ کیا تم نے کسی گارڈ سے میرے بارے میں پوچھا تھا؟ اس نے سنجیدگی سے اپنی جانب اشارہ کر کے پوچھا تو وہ ٹھہری۔ میں نے تو بہت سے گارڈ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ کیا تم نے کسی کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا جو تم مجھے لوٹانے والی تھی؟ اس نے پھر سے یاد کرنا چاہا اور سر ہلایا۔ کچھ گارڈز نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا کیوں پوچھ رہی ہوں۔ تب میں نے انہیں ہاتھ میں پکڑا بیگ سامنے کر کے دکھایا تھا کہ مجھے تمہیں تمہاری چیزیں واپس کرنی تھی۔ ان دونوں نے اس کے جواب پر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ پل بعد ارمان گھنکار کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ساتھ رکھی فائل سے چند تصاویر نکال کر اس کے سامنے درمیانی ٹیبل پر رکھی۔ اس نے ایک نظر ان تصاویر کو دیکھا اور پھر ارمان کو۔ یہ تمام وہ ایکٹریسز ہیں جو آپ کی ایجنسی سے تعلق رکھتی ہیں اور کافی عرصے سے غائب ہیں۔ ان میں سے ایک کا قتل کیا جا چکا ہے اور باقی کی موجودگی کا علم نہیں تو انہیں لاپتہ قرار دیا جا چکا ہے۔ آپ ان تصاویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو ان تمام ایکٹریسز میں کیا بات کامن لگتی ہے۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر ان تمام تصاویر کو نگاہ جھکا کر دیکھا۔ یہ سب انتہائی خوبصورت ایکٹریسز ہیں۔ کچھ تھا کہ سامنے براجمان گارڈ آہستہ سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ارمان بھی اس کے جواب پر چونکا تھا۔ خوبصورت؟ ٹھہر کر سوالیہ سا پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ یہ سب بہت خوبصورت ایکٹریسز مانی جاتی ہیں انڈسٹری میں، لیکن وہ آخر میں الجھ کر ٹھہری تو ارمان آگے ہو بیٹھا۔ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن